السلام علیکم ناظرین، آپ اردو پلس دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران سے صحافی جون حسین سے جانتے ہیں کہ ایران مذاکرات کرنے جا رہا ہے، کیونکہ کل سے میڈیا پر بحث ہو رہی ہے کہ ایران جو ہے مذاکرات کے لیے آمادہ ہے اور یہ مذاکرات جو ہیں اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان جو ہے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ جون حسین بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، کیا ایران آمادہ ہے اس مذاکرات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد جون حسین ہے۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ ایران سے موجود ہوں۔ 25 مارچ کا دن ہے، 10 بج رہا ہے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران آ گیا ہے، کالی باف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ بالکل سب کچھ سالو ہو جائے گا اور ایران بالکل شکست ہو گیا ہے، امریکہ جو ہے وہ جیت گیا ہے۔ مطلب حد ہے یار، حد ہے۔ کل سے میڈیا کو بول بول کے تھک گیا ہمارا معصوم نادان میڈیا۔ بھائی پاکستان نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ایران آمادہ ہو گیا نیگوسیشنز پہ، پاکستان نے بھی نہیں کہا۔ پورا مسئلہ میں پورا ایکسپلین کروں گا، ساری باتیں بتاؤں گا، کیا ہوا، کس سے بات ہوئی، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ کل بھی میں کہہ رہا تھا بھائی نہیں ہو رہی نیگوسیشن، ایران تیار نہیں ہے نیگوسیشن کے لیے، نہیں تیار ہے سیز فائر کے لیے۔ اب میں نے خود پہلے 2 گھنٹے پہلے بھی بتایا، ٹویٹر پہ بھی لگا، جب خبر آئی اس سے 2 گھنٹے پہلے بھی بتایا کہ یہ خبر آنے والی ہے۔ اب یقین کر لو بھائی، لیکن ابھی بھی لوگ یقین نہیں کر رہے، لوگ کہہ رہے نہیں نہیں پیچھے ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ یار سلام ہے، میں کہتا ہوں سلام ہے پوری دنیا سے۔ ہاں بھائی تھمبنیل چھوٹے میاں بھیج دو یار، ٹیلی گرام پہ مجھے ایڈیٹنگ نہیں آتی، تھمبنیل بنا کے جو بھیج سکتا ہے اچھے والے بھیج دو، اس لائیو سیشن کے لیے میں لگا دوں گا، کریڈٹ بھی ڈال دوں گا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن بھیج دینا ٹیلی گرام پہ، اسپیم نہیں کرنا، اور یہ شکل میری جو ہے نا وہ تباہ نہیں کرنا، شکل میری پلیز سادی رکھنا۔ تصویر چاہیے ہو تو ٹیلی گرام پہ بول دینا تصویر دے دیں، میں تصویر دے دوں گا، شکل اچھی رکھنا۔ بہرحال تو بھائی سب کی بات مان رہے ہیں، ایکسیوس کی بات مانیں گے کہ ایکسیوس نے بولا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے، ایکسیوس کہہ رہا ہے کہ کالی باغ سے بات ہو گئی ہے، اور واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ فلانا چیز کہہ رہا ہے۔ یار ایران سے تو بات کرو، سب کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، ایران کہہ رہا ہے میں نیگوشیٹ نہیں کر رہا، سب کہہ رہے ہیں نہیں تم نیگوشیٹ کر رہے ہو۔ مطلب عقل وقل ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو ابھی بھی میزائلوں کے اوپر کیا 81 پہ گئی ہے، بتاؤں گا ایران کے بارے میں بھی کہ ایران کے اندر کیا حملے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے اوپر کیا کیا، آج کاروائی کیا کی ہے۔ ایران میزائلوں پہ لکھ کے بھیج رہا ہے ٹرمپ کو، اب میزائلوں پہ لکھ کے بھیج رہا ہے کہ یہ رہا وہ تحفہ، یہ رہا وہ گروپ واٹس ایپ چینل جوائن کر لو جس نے نہیں کیا، وہاں پہ میں نے بھیجی بھی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے یہ رہا وہ تحفہ جس کا تم کہہ رہے تھے کہ ایران نے تمہیں دیا ہے۔ میرے بھائی پہلے سے جو ہے وہ کوئی سیز فائر، جو ٹرمپ نے کہا کہ میں سیز فائر کروں گا، سب تیل کے چکر میں، تاکہ تیل کی پرائسز جو ہے وہ نیچے نہ جائیں، اور سب اس چکر میں کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے۔ اب اسرائیل چاہتا ہے، امریکہ اسی لیے چاہ رہا ہے کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو جائے۔ یہ میں بتاؤں گا، ایکسپلین کروں گا کیوں اسرائیل کیوں چاہتا ہے، بھائی پہ بھی آؤں گا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ایران کا بہت نقصان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، دس از دا آرگیومنٹ، یہ آرگیومنٹ ہے۔ ایران کا بہت سارا نقصان ہو چکا ہے، ایران کے اندر بہت بے حد معصوم لوگ مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور ایران کے اندر آرمی بھی ختم ہو گئی، نیوی بھی ختم ہو گئی، ایئر فورس بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اب جو ہے ایران کو سیز فائر کر لینی چاہیے۔ دیکھیں سوال یہ ہے، پہلا میرا سوال، اگر ایران کی اتنی بری حالت ہے تو ایران نیگوشیٹ کیوں نہیں کر رہا، یا ایران جو ہے وہ جنگ بند کیوں نہیں کر رہا اگر سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ اور کیوں ایسا ہے کہ اگر ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، تو کیوں ایسا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر نہیں آ رہا اور قابو نہیں کر رہا اسٹریٹ آف ہارموز کو؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ وننگ پوزیشن میں، اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کی نظر میں وننگ پوزیشن میں اس وقت کون ہے؟ اگر ہم دونوں کی پوزیشنز دیکھیں، اسرائیل اور امریکہ کے گولز، پرماننٹ جو گولز تھے وہ بھی چینج ہوتے ہوئے آئے ہیں، اسٹریٹجک گولز اور ٹیکٹیکل گولز بھی چینج ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ کس طریقے سے میں بتاتا ہوں۔ پہلا گول یہ تھا امریکہ کا، اور سب سے امپورٹنٹ گول یہ تھا کہ رجیم چینج ہوگی، کوٹ ان کوٹ رجیم چینج ہوگی۔ انفارچونیٹلی امریکہ کے لیے وہ پورا نہیں ہو سکا، تو ظاہر سی بات ہے امریکہ نے اپنے گولز جو ہے وہ بدلنا شروع کیا، اور بتانا پہلے ان کو لگ رہا تھا آئیں گے کوئکلی اسٹرائک کریں گے اور چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ اب میں ہمیں گول بدل دیتا ہوں میں اپنے، تو امریکہ نے گول بدل کے پھر اب بولنا شروع کیا کہ نہیں ایران کو جو ہے بس ہمیں مسل پروگرام ختم کرنا، نیوکلیر پروگرام ختم کرنا ہے۔ وہی والی باتیں جو یہ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے تھے، جو انہوں نے کی تھی، بعد میں آئی اے ای کی رپورٹس ہیں، ڈیفنس انٹیلیجنس اسسمنٹ کی رپورٹس ہیں، ایجنسی کی رپورٹس ہیں، تو آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ ساری چیزیں سچ ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے گولز بدلے۔ ایران کی کیا گولز تھے؟ ایران کے گولز تھے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، کیونکہ ظاہر ہے جنگ ایران نے سٹارٹ نہیں کی تو اس کے کوئی خاص گولز نہیں تھے۔ ایران جو ہے وہ گولز پہلے سے رکھ کے نہیں بیٹھا ہوتا، کیونکہ جو اگریسر ہوتا ہے، جو جنگ کرنے والا ہوتا ہے، وہ گولز لے کے جاتا ہے۔ میں اگر آپ کے گھر پہ آیا ہوں تو میں اپنے گولز لے کے آیا ہوں کہ مجھے آپ کے گھر پہ کھانا کھانا ہے، فار ایگزامپل۔ آپ کا تو پہلے سے کوئی گول نہیں تھا نا کہ آپ مجھے کھانا کھلائیں گے یا نہیں، اب آ گئے ہیں تو پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو ایران کے اندر یہ جنگ جب مسلط نقصان پہنچایا، دیٹ از obviously true، لیکن اس سے فرق نہیں پڑا کوئی، وہ الگ آرگیومنٹ ہے، کیونکہ ہم نئے لیڈرز جو ہیں وہ زیادہ سخت لیڈرز نظر آ رہے ہیں۔ جو باقر صاحب آئے ہیں، جو علی لارجانی کو ریپلیس کیا ہے، وہ زیادہ سخت ہیں، اور آیت اللہ مصطفیٰ خامنہئی جو اب آئے ہیں، آیت اللہ علی خامنہئی کے پوزیشن میں، وہ اور زیادہ نظر آ رہا ہے کہ خطرناک طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ
ایران کی جو اسٹریٹجک آبجیکٹو اس میں ایک اور پھر ایڈ ہوا. کیا ایڈ ہوا؟ ڈیمیج پہنچانا ہے یو ایس کو, یو ایس کے بیسس کو, جو ٹرمپ کہتا ہے. پہلے جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں سعودیہ اور یو اے ای برادر مسلمان ممالک کے اوپر جو ہے وہ کیوں حملہ کر رہے ہو, جا کے ٹرمپ کی ویڈیو دیکھو. میں نے اپنے فیس بک کے پیج پہ لگائی ہوئی ہے, واٹس ایپ چینل کے اوپر لگائی ہوئی ہے, ٹویٹر کے اوپر لگائی ہوئی ہے. جا کے ویڈیو دیکھو, ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی سعودی عربیہ ایکسیلنٹ, یو اے ای ایکسیلنٹ, قطر ایکسیلنٹ. وہ تو خود کہہ رہا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں, بڑی انپورٹنٹ بات, یوٹیوبرز آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو میں اپنی ہماری جو واٹس ایپ کی کمیونٹی ہے اور ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان کو ہم پہلے سے خبر دے دیتے ہیں. آپ کو میں پہلے سے خبر دے رہا ہوں. پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک ملک ٹوٹے گا, وہ ٹوٹ گیا, عراق ٹوٹ گیا. کس کے خلاف ٹوٹ گیا؟ امریکہ کے خلاف. کیونکہ عراق کی جو نیشنل سیکورٹی کیبنٹ ہے اس نے بول دیا کہ اب جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ حملہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایک اور ملک, عرب ملک ٹوٹنے والا ہے. یہ میں آپ کو بڑا کانفیڈنٹلی بتا رہا ہوں. کون ہوگا, کیسے ہوگا, میں آپ کو نام پہلے بھی نہیں لیا تھا, میں نام ابھی بھی نہیں لوں گا, آپ کو وقت بتائے گا. بٹ بہرحال یہ نوٹ کر لیں, بعد میں کلپس میں کام آئے گا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اور عرب ملک جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے. جو لوگ ہیں ان کو ویٹ کرتے رہیں. لیکن ایرانی لیڈرز کا ایک چیز رہی ہے کہ کبھی بھی پروٹوکول, کبھی بھی ڈالے اور گاڑیاں, اور میں نے فورن منسٹر کی بھی دیکھا ہے پروٹوکول, اور میں نے ڈیپٹی فورن منسٹر, خستہ گاڑی, بیکار گاڑی میں سول کپڑوں میں 3-4 لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ایک گاڑی کے اندر, سب مل کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو پروٹوکول ہے. تو کوئی روڈ بند نہیں کرتے, کوئی عوام پریشان نہیں کرتے, کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہوتے یار ایران کے اندر. آپ کو پتا ہے یہ بات میں بتاؤں, آپ کو ایران میں ریئرلی پولیس نظر آتی ہے. ابھی تو جنگ کے بعد ظاہر ہے زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے چیک پوائنٹ, لیکن ویسے آپ کو نارمل ڈیز میں جنگ کے اندر, جنگ کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آتی پولیس روڈوں پہ کہ وہ جو ہے وہ ایسا کر رہی ہو. تو غلطی بھی ہے, کرنا چاہیے چیک اینڈ بیلنس, اتنا ملک اس طریقے کا کرنا چاہیے. لیکن پھر لوگ, عوام خوار ہو جائے گی, عوام بولے گی یار یہ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے لیڈران ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رہتے ہیں, بنکروں میں نہیں جاتے, کیونکہ ان کو یہ امپریشن نہیں دینا کہ وہ عوام سے الگ ہیں. اور نہ ہی اس طریقے کی ان لوگوں کی سوچ ہے ایرانیوں کی اوور آل. جی بہت شکریہ جون حسین بھائی آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا کہ ایران میں کیا صورتحال چل رہی ہے. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.